رسولوں نے کہا مل کر فرشتوں نے کہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کو جانکاری یہ دینے والا ہوں کہ مرنے کے بعد میں میت کو کیا محسوس ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد میں یعنی جسم یہیں پڑا ہو اور لوگ آس پاس بیٹھے ہوں، کپڑے کا انتظام ہو، جنازے کا انتظام ہو، کفن کا انتظام ہو، اس کو نہلانے کا انتظام ہو، تو جو میت ہوتی ہے، مردہ پڑا ہوتا ہے، اس کو کیا محسوس ہوتا ہے۔ ساری بات میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو کتنی تکلیف اس کو ہوتی ہے، کتنی پریشانی اس کو ہوتی ہے۔ اس کا اندازہ ہم اور آپ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے لگا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جسم سے روح نکالی جاتی ہے، جسم سے روح نکالی جاتی ہے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی پریشانی ہوتی ہے، گویا کہ یوں سمجھ لیا جائے جیسے کہ ایک ریشمی کپڑے کو کانٹے دار درخت کے اوپر ڈالا جائے اور پھر اس کا ایک کونا پکڑ کر کے کھینچا جائے، تو جس طریقے سے اس کپڑے کے تار تار الگ ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے مرنے والے کے جسم سے جب روح نکلتی ہے تو اس کے جسم کے رونگٹے رونگٹے الگ ہو جاتے ہیں۔ اور علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب روح نکلتی ہے تو پیروں سے نکلنا شروع ہوتی ہے، قدموں سے روح نکلنا شروع ہوتی ہے اور آنکھوں پہ جا کر کے ختم ہوتی ہے۔ اس میں بھی ایک راز ہے۔ بات یہ ہے کہ جب پیروں سے نکلے گی روح تو انسان مرنے والا اتنی تکلیف ہو تو کہیں بھاگ نہ جائے، بھاگ نہ سکے، اس لیے پیروں سے نکلتی ہے روح۔ اس کی زبان کے اوپر رب کائنات تکلیف کے تالے ڈال دیتا ہے اور دھیرے دھیرے کرتے کرتے پھر اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہوتی رہتی ہے، آنکھوں پہ آ کر کے ختم اس لیے ہوتی ہے تاکہ دنیا سے جاتے جاتے وہ اپنی بے بسی کو دیکھ لے، دنیا سے جاتے جاتے یہ بھی دیکھ لے کہ یہ مکان، یہ زمین، یہ گاڑیاں سب ہم نے یہیں پہ کمایا اور یہیں پہ ہمارے چھوٹ گئے ہیں، ہم اکیلے تنہا اب دنیا سے جا رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے ساتھ میں تین چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ میں اس کی دولت ہوتی ہے، اس کے ساتھ میں اس کے عزیز و اقربا رشتہ دار ہوتے ہیں، اس کے ساتھ میں اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر پر پہنچنے کے بعد دو چیزیں انسان سے واپس ہو جاتی ہیں، میت سے واپس ہو جاتی ہیں۔ ایک اس کا جو مال ہوتا ہے وہ مال واپس ہوتا ہے، دوسرے جو اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، عزیز و اقارب ہوتے ہیں، گھر کے پریوار کے ہوتے ہیں، سبھی واپس ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ میں صرف اعمال جاتے ہیں۔ بندہ جیسے اعمال کر کے جائے گا ویسا اس کو قبر کے اندر اجر ملے گا۔ دوستو، میں آپ کو بات جو بتانے والا ہوں، بات یہ ہے کہ مردے کو آخر کیا محسوس ہوتا ہے جب روح اس کی نکل جاتی ہے۔ جب روح نکل جاتی ہے تو وہ جو میت پڑی ہوئی ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، خواب میں دیکھ رہا ہوں، وہ تصور یہ کرتا ہے اور خواب میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے رشتہ دار آ رہے ہیں، میری میت پہ رو رہے ہیں، میرے گھر والے میری میت کے اوپر رو رہے ہیں، میرے بیٹے آ کر کے میری میت پہ رو رہے ہیں، محلے والے آ کر کے میت پر رو رہے ہیں، دنیا کے جتنے بھی رشتہ دار اس کے ہوتے ہیں آ کر کے جمع ہوتے ہیں، سبھی کہ وہاں ایسا ہوتا ہے جس کے وہاں میت ہوتی، لیکن جو میت پڑی اس کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد میں جب کفن تیار کیا جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرا کفن تیار کیا جا رہا ہے، خواب میں ہے۔ جب اس کو نہلایا جاتا ہے وہ بھی یہ تصور کرتا ہے اور پھر اس کو کفنایا جاتا ہے، کفن دیا جاتا ہے، وہ بھی تصور کرتا ہے۔ کفن دینے کے بعد میں جب اس کو کندھوں پہ اٹھا کر کے لے کے چلا کرتے ہیں تب بھی وہ خواب ہی تصور کرتا ہے، خواب دیکھ رہا ہوں۔ پھر لے جا کر کے جب اس کی جنازہ پڑھی جاتی ہے، جنازہ پڑھنے کے بعد قبر میں اتارا جاتا ہے، گڑھے میں رکھا گیا اور پھر اوپر سے جب بند کر دیا جاتا ہے، جتنے عزیز و اقارب اس کے ہوتے ہیں جب واپس ہونے لگتے ہیں تو وہ چیخ چیخ کر کے چلاتا ہے، اپنے رشتہ دار کو بلاتا ہے، سب کو پکارتا ہے خواب ہی میں، لیکن اس کی مدد کوئی نہیں کرتا، اس کا سہارا کوئی نہیں بنتا ہے، یہ خواب میں چلاتا رہتا ہے اور
آخر کار وقت گزر جاتا ہے، سبھی رشتہ دار اس کے چلے گئے، اس کے بیٹے چلے گئے، اس کے عزیز و اقارب چلے گئے، اب اس کے ساتھ میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اب جب اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق جب اس کے جسم کے اندر پھر سے روح ڈالی جاتی ہے، پھر سے جب روح ڈالی جاتی ہے، اپنی آنکھوں کو کھولتا ہے، آنکھیں کھولنے کے بعد میں اپنا ایک برا خواب تصور سمجھ کر کے انسان بہت خوش ہوتا ہے۔ قبر میں جب روح پھر سے واپس کی جاتی ہے تو برا خواب سوچتا ہے کہ میں جو خواب دیکھ رہا تھا یہ برا خواب تھا، یعنی کہ میں مرا ہوں، میرے جنازہ پڑھی گئی، میرا کفن تیار کیا گیا، مجھے غسل دیا گیا، میرے رشتہ دار آئے اور مجھے قبر میں اتار کے چلے گئے۔ جب قبر میں اس کی روح واپس کی جاتی ہے تو وہ یہی تصور کرتا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا تھا۔ جب آنکھ کھلتی ہے، آنکھ کھلنے کے بعد اپنے جسم کو ڈھونڈتا ہے، اپنے جسم کے اوپر ہاتھ مارتا ہے اور پھر اپنے کپڑے کو تلاش کرتا ہے، جو میں نے کپڑے کہاں گئے جو میں نے پہنے ہوئے تھے، یعنی جو اس نے کپڑے پہنے تھے دنیا پہ، ان کپڑوں کو تلاش کرتا ہے، میرے کپڑے کدھر گئے، میرے کپڑے کدھر گئے، کہاں گئے میرے کپڑے۔ جب وہ کپڑوں کو نہیں پاتا ہے، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، اندھیری کوٹھری ہوتی ہے، اندھیری قبر ہوتی ہے، کوئی مدد کے واسطے نہیں ہوتا ہے۔ جب وہ یہ دیکھتا ہے تب حقیقت میں اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں، میں جو خواب دیکھ رہا تھا وہ خواب نہیں تھا، بلکہ حقیقت میں مر چکا ہوں، حقیقت میں میرے جسم سے روح نکل چکی ہے، حقیقت میں مجھے قبر میں میرے رشتہ داروں نے پاٹ دیا ہے، میرے بھائیوں نے، میرے بچوں نے مجھے قبر میں اتار دیا ہے۔ اب مردہ قبر میں چلانا چیخنا شروع کر دیتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو مدد کے واسطے پکارتا ہے جو اس کی مدد کر سکتے تھے، اپنے بچوں کو پکارتا ہے، اپنے بھائیوں کو پکارتا ہے، سب کو مدد کے لیے پکارتا ہے۔ جب کوئی اس کی چیخ و پکار کو نہیں سنتے، جب کوئی بھی اس کی بات کو نہیں سنتے، تو پھر وہ اس وقت اللہ کو یاد کرتا ہے کہ اس وقت میں صرف خدا ہی مدد فرمائے گا، اس وقت میں اگر اللہ ہی میری مدد فرما سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا ہے، یا اللہ مدد فرما، یا اللہ میں گنہگار ہوں معاف فرما، پروردگار عالم میری خطاؤں کو بخش دے۔ بندہ رو رو کر کے دعائیں کرتا ہے، اللہ کے حکم سے اس کے پاس میں دو فرشتے آتے ہیں۔ اگر بندہ اچھے اعمال کر کے گیا ہے تو دو فرشتے اچھی صورت میں آئیں گے، اچھی شکل میں اس کے پاس میں آئیں گے اور اس کو تسلی دیں گے، تسلی دے کر کے آسانی کے ساتھ اس سے سوال پوچھیں گے۔ اور بندہ اگر گنہگار ہوتا ہے تو اس کے پاس میں دو فرشتے اور آتے ہیں، اس کو اور خوف زدہ کرتے ہیں، اس کا اور خوف بڑھاتے ہیں، اور پھر حکم خداوندی کے مطابق اس کو مار پڑتی رہتی ہے، اس کو سزائیں ملتی رہتی ہیں۔ یا اللہ پروردگار عالم، مجھے عذاب قبر سے میرے بھائی کو، میرے بھائیوں کو، میرے والد کو، والدہ کو، اور میرے بھائی بہن کو، میرے بچوں کو، میرے اہل و عیال کو، اور تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو پروردگار عالم اپنے قہر و غضب سے بچا اور دوزخ سے بچا۔ پروردگار عالم مالک و مولا ہم اور تمام مسلمانوں کو اہدنا الصراط المستقیم پہ استقامت عطا فرما، اور مالک و مولا پروردگار عالم ہم لوگوں کا خاتمہ بالخیر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ ایک لائک کر دیں، زیادہ اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں دوستو اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ